بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ عثمان بن عفان داماد مصطفیٰ اور خلیفہ سوم۔ محترم ناظرین، آج سے ہم عثمان غنی کے متعلق ویڈیو شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کی زندگی، سخاوت، قبول اسلام، ذو النورین کا لقب، خلافت اور ان کی شہادت کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شکریہ۔ ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی قرشی، اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا، پہلے رقیہ بنت محمد اور پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت، جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ 23 ہجری 644 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مشورہ سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دیا۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بعض نیتنیوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ اب کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ سن 35 ہجری 12 ذی الحج بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی نانی نبی کریم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون ہیں۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان کے دارہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان نے نبی پاک کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ میں اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی مجلس مشاورت کی آپ اہم رکن تھے۔
امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا تھا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت اور امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اس سے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے عامل ہو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کا جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی کا نسب حسب ذیل ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، اسی کا لقب قریش تھا، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ عثمان غنی کا نسب عبد المناف بن قصہ کے بعد حضور پاک سے مل جاتا ہے۔ والدہ اروہ بنت قریز بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن مناف بن قصہ بن کلاب مرہ بن کعب لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ ان کی والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں اور ان کی نانی کا نام بیضہ حکیم بنت عبد المطلب تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان کا سلسلہ 5ویں پشت میں عبد المناف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی نانی بیضہ حکیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن اور رسول پاک کی پھوپھی تھی، اس لیے وہ ماں کی طرف سے سرور کائنات کے قریشی رشتہ دار تھے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادی یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں غیر معمولی وقت و اقتدار رکھتا تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس قریش کے رئیسوں میں سے تھے۔ خلفائے بنو امیہ اسی امیہ بن عبد شمس کی طرف منسوب ہو کر امیوین کے نام سے مشہور ہیں۔ عقاب یعنی قریش کا قومی علم اس ہی خاندان کے قبضہ میں تھا۔ جنگ فجار میں اسی خاندان کا نامور سردار حرب بن امیہ سپہ سالار اعظم کی حیثیت رکھتا تھا۔ عقبہ بن معیط نے جو اپنے زور اثر اور قوت کے لحاظ سے اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اموی تھا۔ اسی طرح ابو سفیان بن حرب جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ بدر کے بعد تمام غزوات میں رئیس قریش کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تھا، اسی اموی خاندان کے ایک رکن تھے۔ غرض حضرت عثمان بن عفان کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تھا اور بنو ہاشم کے سوا دوسرا خاندان اس کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان واقعی فیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن اور سن رشد کے حالات پردہ خفا میں ہیں، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے عام اہل عرب کے خلاف اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ عہد شباب کا آغاز ہوا تو اس تجارتی کاروبار میں مشغول ہو گئے اور اپنی صداقت، دیانت اور راست بازی کے باعث غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔